السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے محبت الہی کے فطری تقاضے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا اصحاب المیمنہ، یعنی جنت والے لوگ، اور دوسری جگہ پر لوگوں کے بارے میں فرمایا اصحاب المشأمہ، یعنی جہنم والے لوگ، اور تیسری جگہ پر پروردگار نے فرمایا کہ والسابقون، یعنی سب سے آگے سبقت لے جانے والے۔ یہ سابقون ہی اصل میں اللہ کی محبت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں سبقت پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ خلیل ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان خلیل لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک بات ذرا سمجھنے کے قابل ہے، کسی نے نوجوانوں سے پوچھا ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ کسی نے کہا بجلی سے، اور کسی نے کہا سانپ سے ڈرتے ہیں، کسی نے کہا ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں، اور کسی نے کہا شیر سے ڈرتے ہیں، اور ایک پیچھے بیٹھا ہوا آدمی تھا، اس نے کہا بیوی سے ڈرتے ہیں۔ خیر، اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس بیچارے کی کیفیت ہی ایسی ہوگی، مگر پھر ان بزرگوں نے بات سمجھائی۔ انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، ہم جب بجلی سے ڈرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی لگے گی، جھٹکا پڑے گا اور ہم مر جائیں گے۔ سانپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ سانپ کاٹے گا اور ہم مر جائیں گے۔
اور شیر سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں کھا جائے گا اور ہم مر جائیں گے۔ اس لیے پتہ چلا کہ اصل میں انسان کے دل میں ڈر موت کا ہوتا ہے۔ ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے اور موت عشق الہی کے جذبے سے ڈرتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے موت کو فتح کر لیا تھا۔ وہ فرماتے تھے میں جہاں دشمن کا زیادہ جمگھٹا دیکھتا تھا وہاں قدم بڑھاتا تھا۔ انہوں نے پوری زندگی اسی جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مگر موت ان کو نہیں آئی، اس لیے کہ انہوں نے موت کو فتح کر لیا تھا۔ اللہ والے موت سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ موت کے منتظر رہا کرتے ہیں۔ یہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے جب ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو 20 سال سے تیری آمد کا منتظر تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے لگے تو فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ مشائخ کرام مریدین کے سینوں میں محبت الہی کے اس جذبے کو بیدار کرتے تھے اور اسی کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ پروردگار کی ذات سے محبت کا جذبہ دلوں کے اندر بیدار ہو جائے۔ اسی لیے مریدین پر وہ محنت کیا کرتے تھے۔ آپ بھی ان کی صحبت میں آ کر چند دن بیٹھیں تو آپ کے اپنے اندر اللہ کی ذات سے محبت کے جذبے میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب اللہ تعالی سے محبت کا انداز کچھ اور ہے۔ ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ ہے عشق۔ یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، مگر قرآن مجید میں صرف محبت کا لفظ استعمال ہوا، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ البتہ احادیث میں ایک جگہ عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ اس کی تلاش کی تو تقریباً 6 مہینے لگے۔ بالآخر کنز العمال میں ایک روایت مل گئی، اس روایت میں عشق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہماری زبان میں عشق کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، فارسی زبان میں بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت عرصے تک ہمیں بھی اس کی تلاش رہی کہ اس میں کیا معرفت ہے کہ قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال تو ہوا ہے، مثلا یحبہم ویحبونہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بالآخر اس کی حقیقت اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر سمجھ میں آئی۔ دیکھیں، محب میں اور عاشق میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے اس کے دل میں محبت جنون کی حد تک آ چکی ہوتی ہے، اور اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر عشق ہے تو بس وہ ہر قیمت پر محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے، نہ اس کو عزت کی پرواہ نہ بے عزتی کی پرواہ۔ عشق جنون کی کیفیت ہے، اور عشق کیا چاہتا ہے؟ میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے دل میں اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ چیز غالب ہوتی ہے، اس لیے وہ شکوے کرتا ہے۔ شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو،
کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ عاشق چاہتا ہے کہ شب وصال بڑی لمبی ہوتی، کیونکہ وہ اپنی خواہش اور اپنی آرزو کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ محب کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ محب سراپا تسلیم و رضا ہوتا ہے، اور وہ محبوب کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، محبوب کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ اس لیے محبت کی یہ کیفیت ہوتی ہے، نہ تو ہجر ہے نہ اچھا، نہ وصال اچھا ہے۔ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ چونکہ محب کے اندر ادب غالب ہوتا ہے اور عاشق کے اندر خواہش غالب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں محبت کے الفاظ کو استعمال فرمایا۔ یاد رکھیے کہ انسان کی بزرگی تمام مخلوقات کے مقابلے میں اسی درد محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ درد محبت دل میں نہیں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، اور یہی چاہت آپ کو یہاں لے کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پہنچا دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے بارے میں خیر کا ہے، اسی لیے نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خیر نہ دینا چاہتے تو طلب کا مادہ ہی نہ عطا فرماتے۔ جب وہ طلب کا مادہ دے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینے کا ارادہ پہلے سے کر چکے ہیں۔ جب افسر نے کسی کو کچھ نہ دینا ہو تو نوکر سے کہتا ہے کہ میں اسے ملنا ہی نہیں چاہتا، وہ ملنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ کام جو نہیں کرنا، دینا جو کچھ نہیں، کہتا ہے اس کو بھگتا دو، یعنی ملتا نہیں تو جب ملنے کا موقع ہی نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ انشاءاللہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہمارے بارے میں خیر کا ہے۔ اس راستے میں ہم محبت کو بھی لے کر چلیں اور اپنی عقل و دانش کو بھی لے کر چلیں، سمجھداری سے کام کریں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیلنس برقرار نہیں رکھتے۔ مثلا ذکر میں لگے تو اتنا کہ اہل خانہ کو بھی بھول گئے، یا اہل خانہ میں لگے تو اتنا کہ پھر ذکر کو بھول گئے۔ اسی لیے عقل و دانش اور عشق سے اس راستے میں اگر برابر چلے تو بندے کی پرواز جلدی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے: غریباں راہ زیر کی زاد حیات، شرقیاں راہ عشق رمز کائنات، زیر کی از عشق گردد حق شناس، کار عشق از زیر کی، عشق جو بازیر کی ہمسر بود، نقش بند عالم دیگر بود۔ تو بیلنس رکھنے والا ہمیشہ اس راستے میں جلدی آگے بڑھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے دفتروں سے چھٹی کر لیں، کاروبار ختم کر دیں اور آ کر ذکر سیکھیں، نہیں، ہم اتنا کہتے ہیں کہ اپنا فارغ وقت دین کے لیے نکال لیں، اور یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے یہ فارغ وقت کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے۔ کوئی ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے گا، کوئی اخبار لے کر بیٹھ جائے گا، کوئی سیل فون لے کر بیٹھ جائے گا۔ آج کل سیل فون بھی عجیب ہیل فون بن گیا ہے۔ لوگوں نے تو اس کا نام ہی سیل فون رکھا تھا، لیکن ہم نے اس کا نام ہیل فون
یعنی دوزخ کا فون رکھا ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر کالیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کو دوزخ پہنچانے میں گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہیں۔ تو یہ سیل فون نہیں ہیل فون ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، آدھے گھنٹے سے پہلے فون ہی بند نہیں کرتے۔ اگلا کہہ بھی رہا ہوتا ہے، اچھا جی بہت اچھا، سمجھ گئے ہوتے ہیں، اب یہ جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن ہم چھوڑتے نہیں، تسلی سے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے چونکہ کال ملا لی، اب پورا گھنٹہ ہمارا ہو گیا، باہر ملک والے کہتے ہیں جب تک ہمارا کارڈ ختم نہیں ہوگا تب تک فون بند نہیں ہو سکتا۔ اگلے کی چاہے نماز کی تکبیر اولیٰ جا رہی ہو، یا اس کی گاڑی چھوٹ رہی ہو، یا ہوائی جہاز کا جو ہے اڑنے کا وقت قریب آ چکا ہو، مگر یہ جناب جو ہے سیل فون کو بند کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بھائیو، سیل فون کو سیل فون کی حد تک استعمال کرنا چاہیے، فارغ وقت نہ ٹیلی فونوں کے لیے، نہ اخباروں کے لیے، نہ ٹی وی کے لیے رکھیں۔ فارغ وقت اللہ کی یاد کے لیے۔ فارغ وقت کس کے لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ آپ رات کو جلدی سوئیں، عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت بنائیں، اور پھر تہجد میں آپ دیکھیں کیسے آسانی سے اٹھنے کی توفیق ہوگی۔ جب سوئیں گے رات کو 1 یا 2 بجے تو پھر تہجد کیا فجر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور آج کل یہی حالت ہوتی ہے۔ اور شیطان ایسا خبیث ہے کہ یہ دل میں رکھتا ہے کہ تہجد پڑھنی ہے، مگر سلاتا 2 بجے ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جب 2 بجے سوئیں گے تو پھر دل کی خواہش کیا کرے گی، آنکھ کیسے کھلے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو جاگتے ہی ہیں عشاء کے بعد، جیسے ان کا دن بھی اب شروع ہو رہا ہے، اور وہ بیوی کو لے کر نکلیں گے گھومنے کے لیے۔ باہر گھومنے گھمانے کی عادت جو ہے یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے کبھی کسی نے اس عادت کو نہیں اپنایا کہ بیوی کو لے کر باہر گھمانے کے لیے جائیں۔ یہ فاسقوں کی عادت ہے، یہ فرنگیوں کی عادت ہے، اور آج کے مسلمان نوجوان اسی پر عمل کرتے ہیں، پھرتے ہیں۔ آپ جو چیز باہر سے کھانا چاہتے ہیں لائیں، اور گھر میں بیٹھ کر پکائیں اور سکون سے بیٹھ کر کھائیں۔ غیر محرموں کی مجمع میں بیوی کو لے کر جا کر بیٹھنا، وہاں بیٹھ کر کھانا، کیسا انصاف ہے۔ عشاء کے بعد دن شروع نہیں ہوتا، رات شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی اپنی مجلس ہو تو وہ اس بات پر توجہ کرے، مقصد ہے دین کا کام۔ مقصد جب عام معمول ہے تو بس عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت پر عمل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی سنت پر آپ کو عمل نصیب فرما دیں۔ اور جب آپ عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو تہجد کی نعمت خود بخود آپ سے دور ہو جائے گی۔ وہ اور لوگ تھے جو ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ ہمارے تو جسموں میں طاقت اتنی نہیں، نیند پوری نہ ہو تو ہم نماز میں صحیح انداز سے الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے وہ بندے جو راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے، سبحان اللہ، ان کی زندگیاں عجیب تھیں۔ چنانچہ
ریحانہ مجنونہ کے بارے میں آتا ہے، تہجد میں اٹھتی تھیں اور ایک فقرہ کہہ کر ایک فقرہ کہا کرتی تھیں، چاہنے والی اپنے پیارے کی طرف جا رہی ہے۔ پھر وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہوتی تھیں اور صبح سحری کے وقت تک اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ وہ ابو عامر وائس کی خادمہ تھیں۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، میرے لیے تو 12 مہینے برابر ہیں، دن میں روزہ اور رات میں اللہ کی یاد کے لیے۔ اب یہاں پر ہم آپ سے ایک نقطے کے بارے میں عرض کر دیں گے، توجہ فرمائیے گا، فائدہ ہوگا۔ پتھر پر آپ پانی ڈالیں تو وہ پی تو جائے گا، پانی کو چوس تو لے گا، مگر مزے سے ناواقف اور نا آشنا ہوگا۔ لیکن زبان پر آپ شربت ڈالیں تو زبان شربت کو بھی چوسے گی اور ساتھ مزے سے بھی آشنا ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ زبان زندہ ہے اور پتھر مردہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے دل پتھر کی طرح ہوتے ہیں، وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، مگر الفاظ کے مزے سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، جب ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو الفاظ کی کیفیات سے ان کے دل بھی مزے پا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مالک نے اپنی باندی سے کہا کہ بستر لگا دو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا بھی کوئی مولا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا مولا سوتا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ سوتا نہیں۔ کہنے لگی، بڑی شرم کی بات ہے کہ مولا تو جاگ رہا ہو اور اس کا غلام سو رہا ہو۔ اللہ سے دل لگانا اور پھر تہجد میں سوئے ہوئے رہنا، یہ کہاں کی محبت ہے؟ اس لیے سالک روئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ، مجھے اپنے مقبول بندوں کے اس مقبول وقت میں اپنے سامنے کھڑا ہونے سے محروم نہ فرما، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی تو پھر یہ نعمت آپ کو آسانی سے نصیب ہوگی۔ عزیزو، بھائیو، دوستو، اس بات کو توجہ سے سننا کہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کر نہ پڑھنا، بلکہ وسیلہ لقائے یار سمجھ کر پڑھنا۔ یہ حاکم کی بیگار نہیں، یہ تو وسیلہ لقائے یار ہے۔ جب یہ وسیلہ لقائے یار بنے گی، پھر تہجد میں اٹھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ عزیزو، بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ کے لیے راتوں میں اٹھنا اور تہجد کے لیے کھڑے ہونا، یہ توفیق ہمیں پروردگار عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پروردگار ذریعہ بنا کر ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور جنت میں داخل ہونے والے بندوں میں ہمارا نام شامل فرمائے، اور ہمارا ایمان پروردگار مضبوط فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار مرتے دم تک پروردگار ہمارے ایمان کو برقرار رکھے، اور ایمان پر، کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔